عمر بن عبدالرحمن مخزومی کا بیان ہے کہ اہل عراق کے خطوط جب حسین کے پاس آئے اور انہوں نے عراق کی طرف روانہ ہونے کا تہیہ کر لیا تو میں ان کے پاس گیا۔ وہ ابھی مکہ ہی میں تھے۔ میں نے حمد و ثنائے حق کے تعالیٰ کے بعد کہا کہ برادر، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر آیا ہوں اور اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی کی خیر خواہی کا کلمہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کہہ دوں، ورنہ اپنے ارادے سے باز رہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں، کہیے۔ بخدا تمہاری رائے کو میں برا نہیں سمجھتا، نہ کسی امر بد اور فعل اور قبیح کا تم پر گمان ہے۔ میں نے کہا کہ سنتا ہوں کہ آپ عراق کو جانا چاہتے ہیں اور اس سفر میں آپ کے لیے مجھے اندیشہ ہے۔ آپ اس شہر میں جاتے ہیں کہ جس میں عہدیدار اور امراء ہیں اور ان کے پاس خزانہ ہے، لوگ درہم اور دینار کے غلام ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے اور آپ کے مخالفین کا ساتھ دینے سے آپ کا ساتھ دینا بہتر سمجھتے ہیں، وہی آپ سے آمادہ و پیکار نہ ہو جائے۔ حسین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، واللہ مجھے یقین ہے کہ تم نے خیر خواہی کی بات کہی ہے، جو مقدر میں ہے وہ تو ہوگا۔ میں تمہاری رائے پر عمل کروں یا نہ کروں، مگر تم کو میں اپنا بہترین مشیر اور ہوا خواہ سمجھتا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر حارث بن خالد بن عاص کے پاس آیا۔ پوچھنے لگا کہ تم حسین کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا تھا گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ان سے، اور انہوں نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کچھ کہا اور انہوں نے مجھے یہ جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے خیر خواہی کا کلمہ ان سے کہا، بس رائے تو یہی رائے ہے جو تم نے ان کو دی ہے، اب چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ عبداللہ بن عباس نے حسین کی روانگی کا ذکر سنا تو حسین کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی، لوگوں میں یہ چرچا ہے کہ آپ عراق کی طرف روانہ ہونے کو ہیں، اور مجھ سے بیان تو کیجئے کہ آپ آخر قصد کیا رکھتے ہیں۔ کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی 2 دن کے اندر میں روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن عباس نے کہا کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کیجئے، خدا آپ پر رحم کرے۔ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ ان لوگوں میں جاتے ہیں جنہوں نے اپنے حاکم کو قتل کر ڈالا اور اپنے شہروں کا انتظام کر چکے ہیں، اپنے دشمن کو وہاں سے نکال چکے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں تو آپ ضرور جائیے، اور اگر وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے فقط آپ کو بلایا ہی ہے اور ان کا حاکم ان پر اسی طرح مسلط ہے اور ان کے عہدیدار شہریوں سے خراج وصول کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جنگ اور جدال کے واسطے بلا رہے ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ پر حملہ کریں گے تو ان کا حملہ سب سے سخت ہوگا۔ حسین نے جواب دیا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی دن شام کو یا دوسری صبح کو حسین کے پاس عبداللہ بن عباس آئے اور کہا کہ برادر، میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں مگر مجھے صبر نہیں آتا، اس راہ میں مجھے آپ کی ہلاکت اور تباہی کا خوف ہے۔ اہل عراق دغا پیشہ لوگ ہیں اور ہرگز ان کے پاس نہ جائیے۔ اس شہر میں قیام کیجئے کہ آپ تمام اہل حجاز کے رئیس ہیں۔ اگر اہل عراق آپ کو بلاتے ہیں تو انہیں لکھیے کہ اپنے دشمن سے وہ پیچھا چھڑا لیں، اس کے بعد آپ ان کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے اور یہاں سے نکل جانا ہی منظور ہے تو یمن کی طرف چلے جائیے، وہاں قلعے ہیں اور ایک طویل اور عریض ملک ہے، تمہارے باپ کے شیعان وہاں موجود ہیں۔ تم سب سے الگ تھلگ رہ کر لوگوں سے خط و کتابت کرو اور اپنے قاصدوں کو بھیجو۔ اس طریقے میں مجھے امید ہے کہ جو بات تم چاہتے ہو اور امن اور عافیت کے ساتھ وہ بات تم کو حاصل ہو جائے گی۔ حسین نے ان کو جواب دیا، برادر، واللہ میں جانتا ہوں کہ تم خیر خواہ اور شفیق ہو، لیکن میں تو اپنی روانگی کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر تم جاتے ہی ہو تو عورتوں کو بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، واللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں عثمان کی طرح تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کیے جاؤ۔ جب حضرت حسین مکہ سے نکلے تو عامر بن سعید کے لوگ، جن کا سردار یحییٰ بن سعید تھا، متعرض ہوئے اور کہا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، واپس جائیے۔ حسین نے ان کا کہا نہ مانا اور آگے بڑھے، اور دونوں طرف کے گروہوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی اور تازیانے چلنے لگے۔ حسین نے اور ان کے انصار نے سخت اور مخالفت کی اور مقاومت کی، اور جس طرف جانے والے تھے اسی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے پکار کر کہا، اے حسین، تم خدا سے نہیں ڈرتے اور جماعت سے نکلے جاتے ہو اور امت میں تفرقہ ڈالتے ہو۔ حسین نے قول باری تعالیٰ سے اس آیت کی تعویل کی، یعنی میرے اعمال میرے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ حسین جب مقام تنعیم میں پہنچے تو ایک قافلہ ملا جو یمن سے آ رہا تھا۔ بحیر بن ریسان عامل یمن نے یزید کے پاس اہل قافلہ کے ہاتھ ورس اور ریشمی کرتے روانہ کیے تھے۔ ورس زعفران سے مشابہ خوشبودار چیز ہے۔ حسین نے اس سے وہ سب چیزیں لے لیں اور اونٹ والوں سے کہا کہ میں تم میں سے کسی پر جبر نہیں کرتا،
تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ عراق چلے گا میں اسے کرایہ پورا دوں گا اور اچھی طرح پیش آؤں گا، اور جو کوئی یہیں سے الگ ہونا چاہتا ہے اسے یہاں تک کا کرایہ دے دوں گا۔ غرض ان میں سے جن لوگوں نے چاہا ان کا حساب کر لیا اور خاطر خواہ اس کی اجرت دے دی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہے انہیں کرایہ بھی دیا اور لباس بھی۔ آپ جب مقام صفح پر پہنچے تو فرزق بن غالب شاعر نے آپ کو ٹھہرایا اور کہنے لگا کہ خداوند عالم آپ کی امید اور مراد کو خاطر خواہ پورا کرے۔ حسین نے اس سے کہا کہ یہ تو بیان کرو کہ لوگوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو۔ فرزدق نے عرض کیا کہ آپ نے اس شخص سے یہ سوال کیا جو خوب واقف ہے، لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہیں اور تلواریں ان کی بنو امیہ کی اعانت کے لیے، اور ہر حکم آسمان سے اترتا ہے اور خدا ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حسین نے کہا کہ تم نے سچ کہا، خدا ہی کی طرف سے حکم ہے اور خدا ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہر روز وہ مصروف ہے۔ اگر حکم آسمانی ہماری خاطر خواہ ہوگا تو ہم اس کی نعمت کا شکر بجا لائیں گے، اور وہی ادائے شکر کی توفیق دینے والا ہے، اور اگر حکم آسمانی ہمارے ارادے کے خلاف ہوا تو جس کی نیت حق پر ہے اور جس کی خصلت میں خوف الہی ہے اس پر الزام نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے سفر میں بہت جلدی کی اور کسی شے کی طرف مڑ کر نہ دیکھا، یہاں تک کہ ذات عرق میں پہنچے۔ علی بن حسین کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ مکہ سے نکلے تو عبداللہ بن جعفر نے عون اور محمد اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ ایک خط حسین بن علی کو بھیجا۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس آ جائیے، مجھے خوف ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جانے میں آپ کی ہلاکت اور اہل بیت کی تباہی ہی نہ ہو۔ آپ اگر ہلاک ہوئے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا، اور اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کا سہارا آپ ہی کی ذات ہے۔ روانگی میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں، والسلام۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر عامر بن سعید حاکم مکہ کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی اور کہا کہ حسین کو ایک خط لکھو جس میں انہیں امان دینے کا اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہو، اور ان کو لکھو کہ وہ واپس آ جائیں، شاید ان کو تمہارے خط سے اطمینان ہو جائے اور وہ راستے سے پلٹ آئیں۔ عامر بن سعید نے کہا کہ جو تمہارا جی چاہے لکھ کر میرے پاس لے آؤ، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ آخر یہ خط حضرت حسین کے پاس پہنچایا گیا، اور جو شخص آپ کے پاس یہ خط لے کر آئے تھے انہوں نے بھی آپ سے واپسی کا اصرار کیا۔ آپ نے یہ عذر کیا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے جو حکم دیا میں اسے بجا لاؤں گا، چاہے اس میں ضرر ہو یا میرے لیے نفع ہو۔ دونوں شخصوں نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے؟ آپ نے کہا کہ نہ میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ عمر بن سعید کا خط اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن سعید کی طرف سے حسین بن علی کو معلوم ہو کہ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اس ارادے سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے تباہی کا سامنا ہو، اور آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں، میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو خلاف سے بچائے، اس لیے کہ خلاف کرنے میں آپ کے لیے ہلاکت ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے۔ میں نے آپ کے پاس عبداللہ اور جعفر اور یحییٰ بن سعید کو بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ میرے پاس چلے آئیے، میرے یہاں آپ کے لیے امان ہے، صلہ ہے، نیکی ہے، پناہ ہے۔ اس باب میں خدا کو گواہ اور کفیل اور نگہبان اور وکیل قرار دیتا ہوں، والسلام علیکم۔ حسین نے جواب میں لکھا کہ لوگوں کو خدا عز و جل کی طرف جو دعوت دے اور اعمال نیک کرے وہ خدا اور رسول کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ میں مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں اور مجھ کو تم نے امان اور صلہ اور نیکی کی طرف دعوت دی ہے۔ امان تو وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہو، اور سنو جو شخص حق میں خدا سے نہیں ڈرتا وہ قیامت میں بھی اس پر ایمان نہ لائے گا۔ خدا سے ہماری یہ دعا ہے کہ دنیا ہی میں ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، جس سے قیامت کے دن اس کی طرف سے امان ہم سب کو ملے۔ اگر تم نے اپنے خط میں میرے ساتھ صلہ اور نیکی کا ارادہ کیا ہے تو دنیا اور آخرت میں تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، والسلام۔ روایت ہے کہ حسین بن علی کو مسلم بن نقیل کا جب خط ملا تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر ابھی اس مقام تک پہنچے تھے جہاں سے قادسیہ 3 میل کے فاصلے پر تھا کہ حر بن یزید سے ملاقات ہوئی۔ حر نے پوچھا کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ حر نے کہا کہ پلٹ جائیے، وہاں آپ کے لیے بہتری کی مجھے کوئی امید نہیں۔ یہ سن کر آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ مسلم کے سب بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ جب تک مسلم کا ہم انتقام نہ لیں گے یا سب کے سب قتل نہ ہو جائیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے بعد زندگی کا لطف نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور آگے بڑھے۔ مسلم اور حانی کی شہادت کی خبر کے بارے میں ایک دوسری روایت ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ اور مزری 2 شخص بنی اسد کے حج کو گئے اور وہ بیان کرتے ہیں:
ہم حج سے فارغ ہوئے تو اس کے سوا ہمیں کوئی فکر نہ تھی کہ راستے ہی میں حسین تک پہنچ جائیں اور دیکھیں کہ انہیں کیا امر پیش آتا ہے۔ ہم اپنی اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے چلے اور موضع زرود میں آپ کے قافلے تک پہنچ گئے۔ ہم قریب ہی پہنچے تھے کہ اہل کوفہ میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ادھر آ رہا ہے۔ جب اس نے حسین کو دیکھا تو راستہ چھوڑ کر دوسری طرف مڑ گیا۔ حسین اسے دیکھ کر ٹھہر گئے، گویا اس سے ملنا چاہتے ہوں۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور ہم بھی روانہ ہوئے۔ ہم میں سے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ آؤ اس شخص سے کوفہ کی خبر چل کر پوچھیں۔ ہم دونوں اس شخص کے پاس پہنچ گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسدی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم دونوں شخص بھی اسدی ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بکیر بن مصعبہ۔ پھر ہم نے بھی اپنے نسب اس سے بیان کیے اور پوچھا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ میں کوفہ سے ابھی نہیں نکلا تھا کہ مسلم اور ہانی قتل ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں پھر حسین کے قافلے سے آ ملے۔ جب شام کو آپ منزل سالبیہ میں اترے تو ہم آپ کے پاس گئے اور سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے۔ ہم آپ کے پاس کچھ خبر لائے ہیں، اگر آپ کہیں تو بیان کر دیں یا چپکے سے آپ کو بتا دیں۔ آپ نے اپنے انصار کی طرف دیکھا اور کہا کہ ان لوگوں سے چھپانے کو کوئی بات نہیں۔ ہم نے کہا کہ کل شام کو ایک سوار کو سامنے سے آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں دیکھا تھا اور میں اس سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ کو اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس سے خبر مل گئی ہے۔ وہ ہم ہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا، یعنی وہ بنی اسد میں سے تھا، رائے اور راستی اور فضل و عقل رکھتا تھا۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ وہ کوفہ سے ابھی نہیں نکلا تھا کہ مسلم اور ہانی شہید کیے جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ سن کر آپ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی رحمت ہو ان دونوں پر۔ آپ بار بار یہی کہتے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ اپنی جان کا اور اپنے اہل بیت کا خیال کیجیے اور اسی جگہ سے پلٹ جائیے۔ کوفہ میں نہ آپ کا کوئی یار و مددگار ہے اور نہ آپ کے شیعان ہیں، بلکہ ہمیں تو خوف اس بات کا ہے کہ وہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ یہ سن کر عقیل بن ابی طالب کے فرزند اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ واللہ، جب تک ہم بدلہ نہ لیں گے یا جو ہمارے بھائی کا حال ہوا ہے وہ ہمارا نہ ہوگا، اس جگہ سے ہم نہ سرکیں گے۔ یہ سن کر آپ نے ہم دونوں شخصوں کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ ان کے بعد زندگی کا کچھ لطف نہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ نے کوفہ کی طرف جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ خدا آپ کے لیے بہتری کرے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ خدا تم دونوں پر رحمت کرے۔ اس کے بعد انصار نے کہا کہ کجا مسلم بن عقیل، کجا آپ؟ کوفہ میں آپ جائیں گے تو سب لوگ آپ کی طرف دوڑیں گے۔ آپ صبح کا انتظار کرتے رہے۔ جب وقت سحر ہوا تو خادموں نے غلاموں سے کہا کہ پانی جتنا لے سکو لے لو۔ ان لوگوں نے پانی بھر لیا اور بہت زیادہ پانی بھرا۔ پھر سب وہاں سے روانہ ہوتے ہوتے منزل زبالہ تک پہنچے۔ راہ میں جہاں جہاں سے پانی لیتے جاتے تھے وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہو لیتے تھے۔ زبالہ میں آپ کو اپنے برادر رضائی عبداللہ بن بختر کے قتل کی خبر ملی اور ان کو آپ نے راستے ہی سے مسلم کے پاس روانہ کیا تھا۔ ابھی آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ مسلم قتل ہو گئے ہیں۔ ابن بختر قادسیہ تک پہنچے تھے کہ حسین بن نمیر کے سواروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اس نے قصر کی چھت پر کہا کہ چڑھ جاؤ اور حضرت حسین کے خلاف بدگوئی کرو۔ آپ قصر کی چھت پر چڑھے۔ جب آپ چھت پر چڑھے تو اور سب لوگوں کا سامنا ہوا تو پکارا کہ یا ایھا الناس، میں حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ کا پیغامی ہوں اور اس ابن مرجانہ پسر سمیہ ولد الحرام کے مقابلے میں ان کی نصرت اور امداد کرو۔ ابن زیاد کے حکم سے وہ قصر پر سے زمین پر گرا دیے گئے اور ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ ابھی کچھ جان باقی تھی کہ ایک شخص نے آ کر انہیں ذبح کر ڈالا، جس کا نام عبد الملک بن عمیر لخمی تھا۔ لوگوں نے اس حرکت پر اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی مشکل جلد آسان ہو جائے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ جس نے ذبح کیا وہ عبد الملک ہرگز نہ تھا، وہ تو ایک گرد اندام دراز قد شخص عبد الملک سے مشابہ تھا۔ یہ خبر جب آپ کو ملی تو آپ نے سب لوگوں کو ایک تحریر پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی سخت واقعے کی خبر مجھے ملی ہے۔ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ بن مسعود ثقفی قتل کر دیے گئے ہیں اور ہمارے شیعان نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تم میں سے جو کوئی جانا چاہے چلا جائے، میں نے تم سے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ متفرق ہو گئے، کوئی داہنی جانب چلا گیا اور کوئی بائیں جانب۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے بس وہی رہ گئے، اور آپ نے جو ایسا کیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ اعرابی جو ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں سمجھے ہوئے ہیں کہ حسین کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں سب لوگ ان کی اطاعت پر آمادہ ہیں۔ آپ کو مناسب نہ معلوم ہوا کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، اس لیے آپ نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا۔